السلام علیکم، پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج میں نے ایک بہت ہی منفرد موضوع کا چناؤ کیا ہے۔ آج اس پہ گفتگو ہوگی، اس کے مختصر اس کی تاریخ پہ بات ہوگی، آج اس کے کیا امپلیکیشنس ہیں، کمپلیکیشنس ہیں، ان پہ بات ہوگی، اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس پہ بات ہوگی، اور وہ ہے جاگیرداری نظام۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں اور بالخصوص سندھ میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، جرنلسٹ، ایڈوکیٹس اور جو انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے مختلف تنظیم، گروہ اور انڈیویجولس ہیں، وہ بہت زیادہ جاگیرداری نظام پہ اور جاگیرداروں پہ فوکسڈ ہیں۔ لیکن ان میں سے بہت ساروں کو یہ پتہ نہیں کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی اور کب ہوئی، اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ان کے جذبے اپنی جگہ پہ، لیکن علم کی کمی ضرور ہے، اور جب علم کی کمی ہو اور جذبے ہوں تو جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، وہ پرسن اسپیسیفک ہو جاتا ہے، وہ نظام کے خلاف جنگ نہیں ہوتا، وہ کسی مائنڈ سیٹ کے خلاف جنگ نہیں ہوتا، اور پھر ایک فیشن سا بن جاتا ہے کہ پبلک اوپینین کو اپنی طرف کیسے ڈائیورٹ کیا جائے، اور وہ جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ شعوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میری طرف لوگوں کی توجہ ہو۔ اس میں اس کے انا کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس میں اس کے پروجیکشن کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور کہیں کہیں اس کے معاشی مفادات بھی وابستہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں ان تمام چیزوں کو ایک پرسپشن کے طور پہ کہتا ہوں، کوئی ٹھوس حقیقت کے طور پہ یا ثبوت کے طور پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جاگیرداری شروع کب ہوئی ہے۔ اب جاگیرداری کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جو مغل دور سے پہلے، جو موریہ گپتا جو ایک امپائر تھا، مغل دور سے پہلے جو امپائر تھا، اس کے زمانے میں شروع ہوا، لیکن اس کے زمانے میں جو اس کا جو ایک دائرہ تھا وہ اور قسم کا تھا۔ اس وقت یہ مندر کو اور جو ہے وہ جو چرچ کو ملتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت جو موریہ گپتا دور تھا وہ اس وقت کے کلچر کے اعتبار سے ایک رچ دور تھا، اور اس میں جو ہے نا بڑی کلچرل ڈیولپمنٹس ہوئی تھی، اور مقصد بھی شاید اس وقت کے جو معاشی اور سماجی حالات میں یہی تھے کہ یہ معتبر ادارے ہیں، لہذا ان کو دینے سے شاید یہ سوچ موجود ہو کہ اس سے جو ہے نا عوام کی فلاح ہوگی۔ انڈسٹریل ریولوشن تو نہ یورپ میں ہوا تھا، ہندوستان کے اندر اور برِ صغیر کے اندر تو بہت دور کی بات ہے۔ گو کہ کارل مارکس نے جو ہے وہ ہندوستان کا تجزیہ کیا جو ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا اس نے ہندوستان کے جو موڈ آف پروڈکشن کو یا طرز پیداوار کو بہت زیادہ ڈسکس کیا۔ اس کو کسی اور دن جو ہے نا بات کریں گے، لیکن ابھی میں فوکسڈ ہوں اس بات پہ۔ اس کے بعد مغل نے اکبر بادشاہ نے جو ہے، جو مغل امپائر کا کنگ تھا، اس نے یہ زمین جو ہے الاٹ کی اپنے ملک کے کچھ شہریوں کو، اپنے جو کنگڈم ہے ان کے شہریوں کو۔ اس سے پہلے کسی انڈیویجول کے پاس کسی طرح کا کوئی بھی جاگیر نہیں ہوتی تھی، اور جو اکبر ہے اس کے جو مقصد تھا جو ہے وہ زمین جاگیریں دینا جاگیرداروں کو، جو نئے جاگیردار پیدا ہوئے ان کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ مغل امپائر بہت بڑا امپائر تھا، اس کے کنٹرول کے لیے اسٹیٹ اپریٹس جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس اویلیبل نہیں تھا، تو
ان جو نئے جاگیردار تھے ان کو وہ جاگیریں دے کے تو اپنے جو ریاستی جو اپریٹس ہے، جو ریاستی جو انتظامیہ ہیں، اس کا حصہ بنایا تاکہ وہ بیٹھ کے اپنی راجدھانی میں برے صغیر کے تمام انسانوں کو کنٹرول کر سکے ایڈمنسٹریشن اور ریونیو کے اعتبار سے۔ تو ان کی بنیادی طور پہ ان کو زمینیں الاٹ کر کے، زمینیں ایوارڈ کر کے، تو وہ جو مقصد ہیں یعنی ریونیو جنریشن کا اور انتظامی کنٹرول کا، وہ ان کو یہ دے کے تو ایک اپنی جو راجدھانی سے بیٹھ کے جو رول کرنے کا جو اس کا ایک میکینزم ہے وہ بن گیا۔ اور اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہے اس کو کنٹینیو رکھا، اور ساتھ ساتھ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا ڈائریکٹ رول 1874 میں ختم ہوا تو برٹش جو راج ہے، جس نے تاج برطانیہ نے براہ راست کنٹرول کرنا شروع کیا ہندوستان کو، تو اس وقت بھی اسی طریقہ کار کو جاری کیا گیا اور اس کو مینٹین کیا گیا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جو راجدھانیوں میں بیٹھ کے یا جو کیپٹل میں بیٹھ کے جو ہے وہ تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھنا مشکل تھا۔ وہ ایک اسٹیٹ کی سطح پہ، صوبے کی سطح پہ یا ایک بڑے خطے کے سطح پہ ایک کمشنریٹ قائم کر کے اس کے ذریعے سے پھر اسی پروسیس کو چلاتے تھے۔ تو ان کے لیے یہ طریقہ کار ایک وائبل طریقہ کار تھا، ایک ان کے لیے انتظامی اور ریونیو کے اعتبار سے ایک قابل عمل طریقہ کار تھا۔ ظاہر ہے ان حکمرانوں نے اس طریقہ کار کو ایڈاپٹ کیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جاگیرداری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جاگیرداری کی جب بنیاد ڈلی اور اس کے بعد اس کی کنٹینیوٹی بنی، وہ جاری رہی، تو جو آج کے جاگیردار ہیں وہ تو اس کے بینیفیشری ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں، جو جاگیریں ان کے داداؤں پردادوں کو ملی، تو وہ ان کے حصے میں آئی اور وہ کنٹینیوٹی ہے اس کی۔ اب اس میں انتہائی فرعون صفت جاگیردار بھی ہیں اور انتہائی پولائٹ جاگیردار بھی ہیں۔ اگر اس کے باپ دادا نے انگریز کی خدمت کی اور اس کے صلے میں اس کو کوئی چیز ملی اور بعد والے کا جو طریقہ کار ہے وہ انسانی ہے، تو کیا اس کو ہم کیا جانیں؟ ظاہر ہے اس کو ہم بہتر سمجھیں کہ بہت ساری مثالیں ہمارے پاس پورے پاکستان میں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے فرعون صفت بھی ہیں، تو ظاہر ہے اس سے ہم نفرت کریں گے۔ تو بات یہ آئی کہ ہم جو ہے وہ مائنڈ سیٹ پہ بات کریں کہ کون سا مائنڈ سیٹ عوام دشمن ہے اور کون سا مائنڈ سیٹ عوام دوست ہے۔ بہت سا جاگیردار ہیں جو سیاسی طاقت بھی آج کے ماڈرن ڈیموکریسی میں بھی گزشتہ 47 سال سے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار جو ہے نا بالکل عوام دوست ہے۔ اپنی جگہ پہ یہ اور بات ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں کہ جاگیرداری رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن انسان کے جو ہے ایک جو ذاتی کردار ہے اس کی بات میں اس وقت کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ کہ جو ہے وہ ایسے نودولتی بھی پیدا ہوئے جن کو میں بہت زیادہ جانتا ہوں ملک کے مختلف حصوں میں، اور سندھ میں بالکل سندھ کے بہت حصوں میں جب وہ جاگیردار نہیں ہیں، انگریز نے ان کی زمین ان کو نہیں الاٹ کی یا مغلوں نے ان کے داداؤں پردادوں کو الاٹ نہیں کی، لیکن وہ نودولتی ہیں، انہوں نے سیاسی طاقت پکڑی، انہوں نے کرپشن کے ذریعے، ریاستی وسائل کے لوٹ مار کے ذریعے، اور جو ہے وہ مطلب جو ہے جو لینڈ جو گریبنگ کے ذریعے اور سماجی برائیوں کے ذریعے کمائی۔ اور جب سماج میں جمود ہوتا ہے، سماج میں جو ہے وہ کوئی ہلچل نہیں ہوتی ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، تو سماجی بیگانگی ہوتی ہے، لوگ جو ہے اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ جو ہے کون کیا کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کی جو مصیبتوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پگڑ جو ہے سر پہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم سردار ہیں، 50-100 لوگوں کو افورڈ کرتے ہیں، 200 لوگوں کو افورڈ کرتے ہیں، پھر تھانے کچہری کے اندر جو ہے ان کے جو ہے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایک لوکل سیاسی طاقت حاصل کر کے
وسائل کی بنیاد پر وہ جعلی اور نو دولتی جو ہے وہ سردار بن جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے پاس رواج ہے. اب اس کو ہم کیا کہیں؟ اس کے لیے ہمارا کیا نقطۂ نظر ظاہر ہے؟ ہم اس کی مذمت کریں گے جیسے ان دوسروں کی مذمت کرتے ہیں. لیکن بات مائنڈ سیٹ کی ہے. اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ سرداری نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، جاگیرداری نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1976 میں 1976 میں قومی اسمبلی سے ایکٹ پاس کروا کے سرداری نظام کو ختم کر دیا تھا. اور اس ایکٹ کا نام ہے ایبولیشن لا آف دی ایبولیشن 1976، شاید اگر مجھے کریکٹ یہ اس کی ٹائٹل ہو تو. اچھا، سسٹم آف سرداری ایبولیشن ایکٹ 1976. اب اس کے بنیادی نکات کیا تھے؟ اس کے بنیادی نکات یہ تھے، اور جو کہ ہیں، کہ یہ جو سرداری نظام ہے وہ جاگیرداری کی انتہائی خراب باقیات ہیں. اس کو ختم ہونا چاہیے. قبائلی نظام جو ہے باقیات ہیں جو ہے اس خراب نظام کی، جو کہ انسان ذات کے لیے درست نہیں ہے. سرداری نظام جمہوریت کی نفی ہے، اور جمہوریت اور اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. لہٰذا اس نظام کو ختم کیا جاتا ہے. آئندہ کوئی بھی سردار نہیں لکھے گا، نہیں کہلائے گا. تو مجھے یہ آپ بتائیں کہ قانون تو نافذ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا یہ عملاً یہ نظام ختم ہوا؟ اور ساتھ میں کیا پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے ان کی طرف چیک رکھتی ہے؟ کیا ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے جو آج بھی لکھتے ہیں کہ جی سردار فلاں اور فلاں، اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی؟ اس کو کوئی نوٹس کیا؟ کیا وکلا تنظیمیں جو پاکستان بار کونسل ہو، سندھ بار کونسل ہو، پنجاب بار کونسل ہو، بلوچستان پختونخوا بار کونسل جو، ظاہر ہے انسانی حقوق کے یہ ایک طرح سے مضبوط مورچہ ہیں، اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے. جب بھی آئین کو روندنے کی کوشش کی آمروں نے، تو پاکستان بار کونسل اور صحافی تنظیموں نے اس کو سخت اس کا رد عمل دیا. اور بعض جگہوں کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیاں مفاہمت اور جو ہے نا وہ مصلحت کا شکار ہوئیں، لیکن یہ تنظیمیں مصلحت کا شکار نہیں ہوئی ہیں. انہوں نے کبھی اس کا نوٹس کیا اور کورٹوں میں گئے، کسی کو سزا دلوائی. تو قانون اور جو سماجی جو شعور کی سطح ہے، اس میں جب تک یکسانیت پیدا نہیں ہوتی، وہ ایک سطح پہ نہیں جاتے، تب تک صرف قانون سازی ٹھیک مطلب وہ اس کا کوئی نتائج 100% بہتر نہیں نکلتے. بہت سارے پاکستان کے اندر ایسے قوانین ہیں جو بہت اچھے قوانین ہیں، لیکن سماج کے اندر ان قوانین کو مؤثر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ سماجی شعور نہیں ہے اس سطح کی. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جاگیرداری نظام کو تو ختم کیا ہی جانا چاہیے. اس کے لیے تحریک پیدا کرنی چاہیے. اس کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کو سیاسی جدوجہد کے لیے آمادہ کرنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے جو نو دولتیوں اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جو دونوں میں ہے، جاگیرداروں میں تو ہے ہی ہے، ان میں سے بہت ساروں میں، اور جو نو دولتیے ہیں جو سماج کے اندر ایک پھوڑا ہے، ان پھوڑوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو آج میں نے کوشش کی کہ ایک ایسے موضوع پہ جو نگلیکٹڈ موضوع ہے، جس پہ لوگ بات نہیں کرتے، اخباروں میں تو بہت پرسن اسپیسیفک چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کے جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے، جو اس کا سماجی پرسپیکٹیو ہے، جو اس کا معاشی پرسپیکٹیو ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے نہ تو کوئی تیار ہے، نہ اس پہ کوئی اس طرح کی زیادہ معلومات اویلیبل ہے. اگر ہے تو کوئی پڑھتا نہیں ہے.
آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.